ہدایت و علم میں فرق۔ ہم 17 دفعہ فرض نماز میں ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت سب سے بڑی رزق ہے، انسان کی سب سے بڑی فضیلت، اور انسان کی اس کائنات میں، اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اب ہدایت ہے کیا چیز اور علم کیا چیز ہے جسے حکم دیا گیا نبی کو کہ مانگو قل رب زدنی علما، علم کی زیادتی مانگو۔ یہ دونوں انتہائی اہم اور قیمتی موضوع ہے۔ ان دونوں میں فرق ہم نہیں سمجھتے، جبکہ ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ہدایت ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی، یہ گڑھتی ہے اور اپنے حد تک جاتی ہے، اور حد سے نیچے گڑھتی ہے، کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہدایت کی بار بار ضرورت ہوتی ہے، بار بار ضرورت ہے، جیسے پانی کی مادی جسم کو بار بار پیاس لگتی ہے، بار بار ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت اس لطیف احساس اور اشارے کا نام ہے، جب مصیبت پڑتی ہے آپ کے اوپر تو آپ کے دل میں ایک احساس آ جاتی ہے، ایک یقین والی خیال آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ آپ ہر سامنے والی مصیبت اور پریشانی میں آل از ویل کہتے ہو، اس میں خیر ہوگی، آل از ویل، اس میں خیر ہوگی۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں درمیانی جز ہے، درمیانی جز میں کوٹ کروں گا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے۔ کون سی ہدایت کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے مصیبت کی پہاڑ ٹوٹے تو اس کے دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہوگی، کیونکہ مومن کے لیے اللہ پاک کبھی بھی شر نہیں چاہتا، شر نہیں چاہتا۔ ہدایت اس اشارے کا نام ہے جو دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہدایت کی کتاب قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ اب علم کی طرف آتے ہیں۔ علم معلومات کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے علم حاصل کیا کہ یہ انگیٹھی بنانی ہے، یا یہ ایک کپڑے کے کوٹ سینے کی درزی سے سیکھتے ہیں، اور پھر اس کو بار بار یاد نہیں کرتے، ایک بار سیکھتے اس کی حیثیت اتنی ہوتی ہے، لیکن علم کی حد نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ میٹرک سے ایف اے سے بی اے، اس طرح آگے ڈگریوں پر چڑھتے جاتے ہیں۔ یہ جو علم ہے، علم آگے جاتا ہے، علم کی ترقی ہوتی ہے، اور ہدایت جو ہے یہ مثال کے طور پر یہ آگے نہیں جاتی۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کا آپ نے ترجمہ حاصل کیا، ترجمہ پڑھ لیا تو آپ نے وہ علم حاصل کر لیا، ہدایت ابھی نہیں آیا۔ ہدایت بار بار لگے رہنے سے، بار بار تکرار سے، بار بار فہم لینے سے، اور ہر وقت اس کے ساتھ منسلک اور ملوث رہنے سے ہدایت دل پہ اترتی ہے۔ یہ قرآن پورے الحمد سے ناس تک کہیں بھی یہ اجر للناس نہیں کہتا ہے، ہدی للناس کہتا ہے۔ کہیں بھی اجر کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ قرآن دل کی
ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایت والی کتاب کی ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔